بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ۔ ناظرین، ایران نے شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی قونصل خانے کی عمارت پر اسرائیل کے میزائل حملے کا جواب دے دیا ہے۔ ایران کی طرف سے فائر کیے گئے 300 سے زائد ڈرونز اور میزائل اسرائیل کے لیے زیادہ نقصان دہ تو ثابت نہیں ہوئے، لیکن ایران کے جوابی حملے سے اسرائیل بکھلا ضرور گیا ہے۔ ایران کے اس جوابی حملے کی بہرحال سمبولک ویلیو بہت زیادہ ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اسرائیل پھر جوابی حملہ کرنے اور ایران فیصلہ کن جواب دینے کا اعلان کر رہا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان دن بدن بڑھتی ہوئی کشیدگی عالمی امن کے لیے شدید خطرات کا سبب بن رہی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین گزشتہ پون صدی سے حل طلب ہے، جس کی وجہ سے اس خطے میں کئی جنگیں ہو چکی ہیں۔ گزشتہ 6 ماہ سے زائد عرصہ سے جاری حالیہ جنگ نے حالات کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ اس جنگ میں کسی بھی فریق کی طرف سے ذرا سی بے احتیاطی خدا نخواستہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز کا سبب بن سکتی ہے۔ ان حالات میں عالمی قوتوں کو مسئلہ فلسطین کے منصفانہ اور قابل قبول حل کا فارمولہ طے کرنے کے لیے مؤثر اور مخلصانہ کوششیں تیز کر دینی چاہیے۔ ہم آج کے پروگرام میں ایران اور اسرائیل کی حالیہ کشیدگی اور فلسطینی مسلمانوں پر گزشتہ 6 ماہ سے جاری اسرائیلی مظالم پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایکس سروس مین سوسائٹی لاہور کے صدر بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید احمد صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ریسرچ اسکالر ڈاکٹر حسن صدیق صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، پہلا سوال آپ سے کہ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ایران اور اسرائیل کی کشیدگی چل رہی ہے، اس حوالے سے کہ ایران کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے جو حملہ کیا ہے اسرائیل پہ، اور ہم نے اپنے سارے اہداف جو ہے 50% کم از کم اہداف جو ہے وہ ہم نے پورے کیے ہیں اور ہمارا حملہ کامیاب تھا، جبکہ اسرائیل کا کہنا یہ ہے اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جی ہم نے ایران کے جتنے بھی میزائل اور ڈرونز اور وہ آئے تھے اس کو 99% ہم نے ان کو ناکام بنا دیا۔ آپ یہ بتائیں کہ ان دونوں میں سے کس کا دعویٰ درست ہے؟ ہاں جی، یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ اس کو اگر ملٹری پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں جی تو پہلی بات یہ ہے کہ اسرائیل اس حملے سے بالکل بکھلا گیا اور سٹ پٹا گیا ہے۔ فیکچولی دیکھیں تو ایران کا جو حملہ ہے جی وہ اسرائیل تک پہنچا ہے، جی سو دشمن کے گھر تک پہنچ جانا آدھی کامیابی تو یہی ہے۔ یعنی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ اٹیک جو ہے یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ اسرائیل نے جو دعویٰ کیا اگر اس کو بھی سچا مانیں اور ایران کے دعوے کو بھی کریڈٹ دینا پڑے گا، تو ایک بات جو ہے وہ ان میں سے واضح ہے کہ یہ جتنے اسرائیل کے اوپر ایران نے جو ہتھیار بھیجے ہیں، میزائل ہیں اور ڈرونز ہیں، ان میں سے کچھ تو راستے میں مار گرائے گئے جی اور باقی اسرائیل میں پہنچے ہیں۔ اسرائیل کے ایڈجوائننگ کنٹریز میں جو ہمسایہ ممالک، ان میں کوئی بھی نہیں گرا سوائے ان ڈرونز کے جو اسرائیل کے حامی ممالک نے گرائے ہیں، جن کو وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ امریکہ دعویٰ کرتا ہے، فرانس دعویٰ کرتا ہے، اور جارڈن دعویٰ UK دعویٰ کرتا ہے، جی اور جارڈن نے خود دعویٰ کیا کہ ہم نے مار گرائے ہیں۔ تو یعنی اتنے ممالک نے مل کر اس حملے کا مقابلہ کیا ہے۔ اس کے باوجود اسرائیلی سرزمین پر ایرانی میزائل جا کے گرے ہیں، سو یہاں تک تو یہ حملہ بالکل کامیاب ہے۔ اب اگر اسرائیل کہتا ہے کہ اس کا نقصان نہیں ہوا تو یہ کوئی اسرائیل کے لیے اچھی خوشی کی خبر نہیں ہے۔ آج نہیں نقصان ہوا تو اگلی دفعہ پھر نقصان بھی ہو جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے جنہوں نے یہ گرائے ہیں یا بھیجے ہیں میزائل، وہ اس میں ایڈجسٹمنٹ کریں گے اپنے ٹارگیٹس میں۔ ان کو بھی پتہ چل گیا کہ اس کو کہاں جانا چاہیے تھا، لیکن جہاں انہوں نے بھیجنا تھا وہ وہاں جا چکے ہوئے ہیں، اور یہ انہوں نے ایڈمٹ بھی کر لیا کہ ان کی ٹیریٹری میں، اسرائیلی حدود میں وہ گرے ہیں جا کر۔ تو اس لیے یہ دونوں ممالک کا دعویٰ درست تصور کیا جا سکتا ہے اور دونوں کو کریڈٹ دیا جا سکتا ہے اس کا، اور یہ ایران کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسرائیل اس لیے سٹ پٹا گیا ہے کہ کتنے سال ہو گئے کہ اسرائیل پر کسی نے حملے کی جرت نہیں کی۔ 1967 کے وار کے وہ ونر ہیں، 1972 کی وار کے وہ ونر ہے، اس کے بعد تو پھر کسی نے حملے کی جرت نہیں کی۔ اکا دکا جو حزب اللہ کی طرف سے اور حماس کے ساتھ ان کی جھڑپیں وغیرہ ہوئیں تو وہ ہوئیں، لیکن اتنی بڑے پیمانے پر کبھی نہیں ہوا، اور اسرائیلی ٹیریٹری میں کسی اور ملک میں نے آج تک حملہ نہیں کیا اس کے بعد، 1972 کے بعد۔ اور وہ ایران نے یہ جرت بھی کی ہے اور وہاں تک پہنچ کے بھی دکھا دیا ہے۔ اس لحاظ سے تو ایران کو زیادہ کریڈٹ جاتا ہے۔ ایران کو
ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे हैं कि जी ईरान को ज़्यादा क्रेडिट जाता है, उसका हमला कामयाब था और इसराइल वाक़तन बुखलाहट का शिकार हुआ, और ये पहली दफ़ा हुआ है कि इसराइल की टेरिटरी पे किसी ने अटैक किया है। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में बाज़ दीनी हलके, सियासी हलके और सोशल मीडिया में कुछ दानिश्वरान जो हैं वो इस बात पे तज़िया दे रहे हैं कि ईरान के इसराइल पर हमले को वो शक की निगाह से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कोई मिली भगत थी, कोई नूरा कुश्ती थी। आप किस नज़र से देखते हैं इस सारे इवेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि बहरहाल जो भी दोनों के दावे हैं, इसराइल के भी और ईरान के भी, अगर हम इन टोटलिटी देखें तो क्रेडिट ईरान को ही जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चाहे वो सियासी हल्के हों, सोशल मीडिया हो, उनकी तरफ से कुछ यानी जो भी चीज़ शेयर की जा रही है और जो मौक़िफ़ आ रहा है वो अफसोसनाक है काफ़ी हद तक। उसकी वजह ये है कि हम अगर करंट सिचुएशन को देखें तो इस वक्त बात हो रही है ईरान वर्सेस इसराइल की। हाँ, ईरान का माजी में किरदार पे आप उंगली उठा सकते हैं, चाहे उसके फ़िरका वाराना मामलात हों या फिर पाकिस्तान के हवाले से दहशतगर्दी का मामला हो, जो भी हो, लेकिन इस वक्त ईरान वर्सेस इसराइल का टॉपिक जो है वो ऑन डिस्कशन है। और इसमें जब एक मुल्क इसराइल के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है, और जैसे कि ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि अरब इसराइल वॉर के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। बीच में गल्फ वॉर में थोड़े से सद्दाम हुसैन ने मिसाइल चलाए थे इसराइल की तरफ, उसके बाद तकरीबन कोई 30-35 साल बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी स्टेट ने बाकायदा तौर पर इसराइल पर हमला किया है, जिससे उनकी इनविंसिबिलिटी जो है वो ख़त्म हो गई है। तो ऐसे में इस तरह का मौक़िफ़ रखना या ड्रामा करार देना बहुत अफसोसनाक है। आप देखें कि अगर हम मामले को, जो मामला जहाँ से शुरू हुआ था, इसराइल ने शाम में जो ईरान की एम्बेसी है उसके कंपाउंड पे अटैक करके जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड थे उनके सीनियर अफसरान पर को दहशतगर्दाना हमले में निशाना बनाया। उसके बाद मुसलमानों ममालिक का ख़ास तौर पर एक वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए था। ख़ास तौर पर पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करते थे हम कि पाकिस्तान एक वाज़ेह मौक़िफ़ लेता कि ये जो अटैक है ये दहशतगर्दी, क्योंकि ज़ाहिर है जो सफारत खाने में हमला होता है वो मुल्क की सरज़मीन पर हमला होता है, तो यहाँ से बात शुरू होनी चाहिए थी। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, बल्कि इस हवाले से चाइना और रशिया को जो स्टांस था वो बहुत बेहतर था, उन्होंने बड़ा सख्त स्टांस लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ से कोई इस किस्म का बयान नहीं आया। और फिर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की राय देख लें, यहाँ पे तो जो लोग सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स बने हुए हैं वो किस तरह इसको देख रहे हैं, तो वो खातिर रहना बहुत ज़रूरी है। और एक चंद मैं पॉइंट्स बयान कर दूँ कि ये सब कुछ जो किया है ईरान ने, इस पर क्या गेन हुआ। सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसराइल ने जो एक हवा बनाया हुआ था कि हमारे पे कोई अटैक नहीं कर सकता, कहीं से हो नहीं सकता, उनकी एयर स्पेस बहरहाल जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। चाहे जौन सी मर्जी उनके सिस्टम्स हों, एरोस्पेस हो, पैट्रियट हो, आयरन डोम हो, जो सबसे पहले उनका इस्तेमाल हुआ था, और उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्सपोज हो गया। यानी कम से कम जो डिफेंस एनालिस्ट हैं या जो एयरफोर्स के एनालिस्ट हैं को पता लग गया है कि इनके रॉकेट्स कहाँ से फायर होते हैं, और जब उन्होंने अब दोबारा अटैक करना होगा तो वो ज़्यादा बेहतर तैयारी से करेंगे। एक ये भी उन्होंने अचीव किया। दूसरा, जो गद्दार थे आसपास के, ख़ास तौर पे जॉर्डन है, वो एक्सपोज हो गया, क्योंकि फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा है कि हमें तो, क्योंकि आपको पता है कि यूके, यूएसए, फ्रांस की जो एयरफोर्स वगैरह थी और जो उनके डिफेंस सिस्टम थे वो भी इस्तेमाल हुए हैं। तो फ्रांस के सदर ने तो कहा, हमें तो जॉर्डन ने कहा था कि हमारी मदद करें, तो जॉर्डन एक्सपोज हो गया। इस हवाले से वो भी पता लग गया कि कौन इस खत्ते में है जो वो भरपूर इसराइल का साथ देगा अगर कोई बड़ी वॉर होती है। और दूसरा, जो इकनॉमिक लॉस हुआ है इसराइल को, अभी रिसेंटली सैमसंग कंपनी ने अनाउंस किया है इसराइल से इन्वेस्टमेंट निकालने का। दूसरा, यानी बिजनेस क्लोज कर दिया उन्होंने, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था वो ख़त्म किया, यानी उनकी सेल्स तो रहेंगी ज़ाहिर है, लेकिन वो ख़त्म किया। बहरहाल एक इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ से जाती नज़र आ रही है, क्योंकि ज़ाहिर है आप देखें ना, 750 लोकेशंस थी इसराइल में जिस वक्त ये, इन 750 लोकेशंस पे सायरन बजते रहे हैं सारी रात। जिस मुल्क के ऐसे जंगी हालात हों वहाँ पर पिछले 6-6.5 माह से ऐसे चल रहे हैं हालात वहाँ के। हाँ, ऐसे चल रहे हैं, लेकिन खास तौर पे जो स्टेट अटैक था इसमें तो बहुत ज़्यादा था, तो उसमें इन्वेस्टमेंट ज़ाहिर है, यानी ये भी कितना बड़ा इसराइल का लॉस था। मतलब इसको ड्रामा कह देना। अब देखिए ना कि चलें, अगर जो लोग ये आर्गू करते हैं कि ये नूरा किश्ती थी या जो भी था, तो क्या ईरान ने अपने सीनियर जनरल भी पहले मरवाए थे ड्रामे में? मतलब है ये तो नहीं ना हो सकता कि कोई ड्रामे की खातिर अपनी सीनियर आर्मी लीडरशिप मरवाना शुरू हो जाए। उसके बाद एक और चीज़ हुई कि चाइना और रशिया का बड़ा खुल के सामने आ गए। यानी पहले मुसलमानों का ये बहाना होता था कि देखें जी, हम इसराइल से तो मुकाबला कर सकते हैं। अरबों का एक जुमला होता था, हम इसराइल से तो मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन हम जो इसराइल का दोस्त है, यूरोप है या अमेरिका, उससे मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन अब जब चाइना और रशिया भी जब ख़ास तौर पे वाज़ेह
کھلی دہشت گردی پہ اترا ہوا ہے اسرائیل، تو چائنا اور رشیا پیچھے کھڑے ہیں. یعنی ایران کے حملے سے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اگر کوئی جفت معاملہ ہو، انصاف کا معاملہ ہو اور مسلمانوں کا اسرائیل سے کوئی تنازع ہو تو چائنا اور رشیا جیسی طاقتیں کھڑی ہو سکتی ہیں ہمارے ساتھ. اور اب اس کی وجہ سے جو ظاہر ہے پولرائزیشن بڑھ رہی ہے اور جو لائنز ہیں وہ بڑی واضح طور پر ڈرا ہو گئی ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہودیوں کا ذکر کیا ہے، تو اسرائیلی پریزیڈنٹ کہہ رہے تھے کہ ہم تو پیسفل پرپس کے لیے کہہ رہے ہیں. تو سورہ بقرہ میں شروع میں ہی آتا ہے، 11ویں آیت ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہتے ہیں زمین میں فساد نہ مچاؤ تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے تھے. مطلب کتنی کلاسک ایگزامپل ہے جو قرآن نے شروع میں بیان کر دی تھی ان کے حوالے سے. رضا صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. رضا صاحب، ایران نے جو حملہ کیا ہے اسرائیل پہ، اس کی حمایت جو ہے حماس نے بھی کی ہے اور افغان طالبان نے بھی اس کی حمایت کی ہے. دوسری طرف سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جارڈن نے بھی جو ایران نے جو میزائل اور جو ڈرونز فائر کیے تھے ان کو روکنے کے لیے کوشش کی ہے کہ یہ اسرائیل کی سرزمین تک نہ پہنچ سکیں. یہ فرمائیں کہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ ایک پیج پہ کیوں نہیں آ رہے اسرائیل کے خلاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، میرے دو فاضل دوستوں نے جو بات کی میں اسی کو لے کے آگے بڑھتا ہوں. جی. قرآن پاک میں سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت اور حیات اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کی کہ لوگوں کا امتحان ہو، دیکھا جائے کون جو ہے وہ صحیح اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے. تو جس طرح یہ اس وقت غزہ کے مسلمانوں پر انتہائی سخت امتحان ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے روزانہ کی بنیاد پہ، رمضان المبارک میں بھی، عید کے اوپر بھی، عید کے بعد بھی. یعنی 8 اکتوبر سے لے کے آج تک کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جس میں یہ خبر نہ آتی ہو کہ 100 یا اس سے زائد جو غزہ میں مسلمان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے. وہاں پہ قحط سالی کا علیحدہ مسئلہ ایک پھیلا ہوا ہے اور ادویات وہاں پہنچ نہیں رہی، امداد پہنچ نہیں رہی. اس کے باوجود وہ اپنے نظریے کے اوپر مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. لیکن ان سے بڑا امتحان دیگر مسلمان ممالک کا ہے. بے شک. اب دیکھیے، جو مسلمان ممالک قریب ہیں ان میں اردن بھی ہے، اس میں UAE بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے. مصر تو بالکل وہ ہے جہاں سے رفح کا بارڈر ہے. جی. اور دوسری طرف بہرحال مصر کا جو ایک روایتی کردار رہا ہے، چاہے وہ حسن مبارک کے دور میں ہو، درمیان میں تھوڑا سا وقفہ اخوان المسلمین کا آیا تھا جنہوں نے ریلیف دیا تھا غزہ کے لوگوں کو، اور پھر جنرل سیسی کا دور جب سے آیا تو وہ اسی طرح سختی ہے. تو وہ مکمل اتحاد دیا اسرائیل کا. جارڈن نے بھی ثابت کر دیا کہ وہ جو شریف مکہ کے دور سے جو معاملہ شروع ہوا تھا تو وہ تیسری نسل میں آ کے بھی اسرائیل اور یہودیوں، صہیونیوں اور جو مغربی طاغوتی قوتیں ہیں ان کا مکمل طور پہ حامی ہیں. اچھا، ایران کی جہاں تک بات ہے، دیکھیے ایران ایک کلاسک نیشن سٹیٹ ہے اس دور کی. جیسے باقی تمام نیشن سٹیٹس ہیں نا، ایران بھی ایک نیشن سٹیٹ ہے. ہاں، اس میں ایک مذہب کا کہہ لیں، مسلک کا کہہ لیں، وہ تڑکا لگا ہوا ہے، اپنی جگہ پہ موجود ہے. اور ایران کے بھی نیشنل انٹرسٹس ہیں. وہ نیشنل انٹرسٹ کو پورا کرنے کے لیے جس حد تک جانا ضروری ہے اس حد تک جائے گا. جہاں کسی کے ساتھ تعاون کرنا ضروری ہے، چاہے وہ دشمنی کیوں نہ ہو، وہاں تعاون بھی وہ کرتا ہے. میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں، یہ جو نگورنو کاراباخ کا کانفلکٹ تھا آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان، تو اس میں آذربائیجان بھی مسلکاً ایران کا ہم مسلک ہے، لیکن ایران جو ہے وہ وہاں پر آرمینیا کو سپورٹ کر رہا تھا. ٹھیک ہے، ایران آرمینیا کو سپورٹ کر رہا تھا، وہ آذربائیجان کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا. حیرت کی بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ وہاں پہ آذربائیجان کو سپورٹ کر رہا تھا. تو یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو اسٹریٹجک معاملات ہیں ان کی ایک تہ اپنی جگہ بھی موجود ہے. لیکن اگر ہم اسی جو ابھی ایران نے اپنا ریٹیلیٹری کہیں گے ہم حملہ کیا ہے، کیونکہ پہلے ان کے اوپر کیا گیا تھا، اس کو دیکھیں تو امریکہ، یورپ اور اسرائیل وہ تو آپ کو ایک سائڈ پہ نظر آئیں گے، مغربی یورپ خاص طور پہ. عرب ممالک یا تو بالکل ہی وہ منہوں میں گھنگھنیاں ڈالے بیٹھے ہیں، یا اگر 7 اکتوبر سے پہلے کا معاملہ دیکھیں تو محمد بن سلمان تو آن ریکارڈ ہیں انٹرویو دیتے ہوئے فاکس نیوز کو کہ ہمارے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. وہ تو اب بھی بےتاب. کچھ عرصہ پہلے تو جو 3 ڈیموکریٹس کے پریزیڈنٹس ہیں اس وقت، جو بائیڈن ہیں، اس سے پہلے اوباما اور کلنٹن، ان تینوں نے مل کر ایک بیان دیا تھا کہ یہ غزہ کا معاملہ ختم ہو تو پھر دوبارہ عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ تعاون بڑھائیں گے اور نارملائزیشن کی طرف جائیں گے. ترکی کا اپنا معاملہ ہے. لیڈرشپ آف دا مسلم امیہ ایسی ہاٹ سیٹ ہے
ایران بھی چاہتا ہے کہ یہ میں کروں. کسی دور میں سعودی عرب کے پاس تھی, سعودی عرب کھوتا جا رہا ہے اس کو. پاکستان کے بارے میں کہا جاتا تھا, اور ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں اگر یہاں پہ ایک مخلص کی عادت آ جائے تو ایک وہ رول پلے کر سکتی ہے. ایٹمی ملک ہے اور اس میں بہرحال نظریاتی طور پہ قائم ہوا اسلام کی بنیاد پر, لیکن جو ابھی حالات ہیں وہ تو ویژن کوئی نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو ترکی ہے وہ بھی اردوغان کبھی امداد کرتا ہے اسرائیل کی, اور کبھی یہ بھی کہتے ہیں صدر اردوغان کہ میں امت کا ایک رول پلے کروں گا لیڈرشپ کا. حماس نے بڑا کلیئرلی ایک سٹانس لیا ہوا ہے کہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ the enemy of my enemy is my friend. تو بنیادی طور پہ اگر ان کو کہیں سہولت ملی ہوئی ہے تو یا وہ ترکی میں ملی ہوئی ہے یا ایران میں جہاں وہ ٹھہر سکتے ہیں جا کے, تو وہ جو بھی اسرائیل کو اٹیک کرے گا اس کے خلاف ہوں گے. افغان طالبان کو میری ذاتی رائے ہے اگر آج کوئی موقع دے دے کہ ہم آپ کو اپنی زمین بھی دیتے ہیں, ایئر اسپیس بھی دیتے ہیں, آپ جائیں جا کے جنگ کریں, تو وہ اسرائیل جا کے جنگ شروع کر دیں گے. وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ابھی وہاں جا سکیں, ان کے پاس تو سوفسٹیکیشن نہیں ہے, وہ نہ ان کی وہ آپ یوں کہہ لیں کہ پولیٹیکل پاور ہے اس وقت, نہ ان کی ملٹری اسٹرینتھ ہے اس طرح کی, جذبہ ہے. تو سیم پیج پہ تو اس وقت ہم بات کریں نا کہ جب سب کا قبلہ ایک ہو, اور وہ قبلہ کیا ہو کہ ہم نے مسلمانوں کے جو اجتماعی مفاد ہے اس میں کام کرنا ہے, دین کو قائم کرنا ایک اوپر کی سطح ہے, مسلمانوں کے اجتماعی مفاد میں قائم کرنا. جب ہر ایک اپنا اپنا دیکھ رہا ہے کہ کبھی کہا جاتا ہے پاکستان فرسٹ, اب یہی آوازیں کہیں اور سے بھی لگ رہی ہیں, کبھی ترکی فرسٹ اور کبھی سعودی عرب فرسٹ اور کبھی یو اے ای فرسٹ, جارڈن فرسٹ. تو اس صورتحال میں جب تک متحد نہیں ہوتے ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ, اور یہ فلسطین پہ ہونے کا بڑا بہترین موقع ہے ہمارے لیے. اور جیسا کہ حسن صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ چین اور جو روس ہے وہ سپورٹ کریں گے اس معاملے میں, تو موقع کھو دیں گے تو بہت نقصان ہوگا. برگیڈیئر صاحب, ابھی رضا الحق صاحب جو ہیں وہ عالم کفر 7 اکتوبر سے لے کے اب تک جو سٹانس لے رہا ہے وہ پوری طرح اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے. وہ پوری طرح عالم کفر پورے کا پورا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے, شانہ بشانہ کھڑا ہے. آپ یہ بتائیے کہ ان حالات میں کیا عالمی طاقتوں کی طرف سے اسرائیل کی جو بے جا طرفداری ہے, آج تک تو ہم اسی طرح دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی عالمی فورم پہ امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے, امریکہ اس کی قراردادوں کو ویٹو کر رہا ہے, یا کم از کم یہ کر رہا ہے کہ وہ ووٹ ہی نہ دے, مطلب ایبسٹین کر رہا ہے. تو زیادہ سے زیادہ تو وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے, اس کو ہر طرح سے اس کی مالی مدد کر رہا ہے, اس کو اسلحہ دے رہا ہے, اس کو ڈپلومیٹک جو ہے وہ سپورٹ پوری طرح دے رہا ہے. تو عالم کفر جو ہے وہ پوری طرح اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور بیجا طرفداری کر رہا ہے. کیا یہ عالمی امن کے لیے انتہائی نقصان دہ عمل نہیں ہے؟ جی, آپ نے صحیح فرمایا. عالم کفر میں بھی اس وقت فلسطین کے اور غزہ کے حوالے سے 2 گروہ ہیں. سارا عالم کفر وہ اسرائیل کا حمایتی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کتنے ممالک گئے ہیں, اور ان میں ماشاءاللہ کتنے مسلمان ممالک ہیں, ان کو گن لیں آپ. پاکستان 52واں ملک بنا ہے. ان ممالک کو شمولیت اختیار کرنے میں جو اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں گئے ہیں, اور جنہوں نے 2 پوائنٹس لے کر گئے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ یہاں سال ہر سال سے اور اتنی دہائیوں سے 70-75 سال سے ایک اپارتھائڈ کا سسٹم یہاں پر چلا رہا ہے, اور جو کہ افریقہ میں بھی نہیں دیکھنے میں آیا تھا. تو اب وہ نسل کشی کی طرف آ گئے ہیں, اور یہ جینوسائیڈ کے خلاف بھی عالمی عدالت میں گئے ہیں. ان میں بہت سارے ممالک ہیں, زیادہ تر ہیں وہ جو مسلمان ممالک نہیں ہیں. البتہ وہ جو دنیا کفر کا جو ایلیمنٹ ہے جو اسرائیل کا حامی ہے آج, یہ وہی ہے جنہوں نے اسرائیل کو یہاں پر لا کے بسایا تھا, اور جنہوں نے فلسطین کی جو صدیوں پرانی سرزمین پر اسرائیل کا جو میخ کی طرح اس کو ٹھونک دیا سینٹر میں, اور فلسطین کو ڈیوائیڈ بھی کر دیا. جو 2 مسلمان خطے بنے ہیں, ایک ویسٹ بینک ہو گیا, ایک غزہ ہو گیا, بیچ میں 100 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے. بھلا آپ یہ سوچیں کہ جن ممالک نے اسرائیل کو یہاں پر جو ہے وہ اسٹیبلش کیا تھا, انہوں نے اس وقت نہیں سوچا ہوگا کہ یہ کیسے رہیں گے. ادھر بھی ایک مسلمان خطہ, ادھر بھی ایک مسلمان, سینٹر میں آپ اسرائیل کو اگر ایک سائڈ پر کر دیتے تو پھر ہو سکتا تھا. اس وقت دیکھیں 1948 سے یو این او نے 2 اسٹیٹ تھیوری دی ہوئی ہے نا, 1948 سے. تو پتہ نہیں انہوں نے یہ کس بنیاد پر یہ کہا کہ ایکچولی تو آپ نے 3 اسٹیٹس بنا دیے. ایک طرف آپ نے ویسٹ بینک چھوڑ دیا, بیچ میں اسرائیل کو لے آئے, اور دوسری طرف آپ نے غزہ کو چھوڑ دیا, چھوٹی سی پٹی کو.
تو ان کی بدنیتی کہنے کی مراد اس وقت سے ہی ظاہر ہے. اب وہ جو ایلیمنٹ ہے دنیا کفر کا جنہوں نے اس وقت اس میں یہ سر فہرست برطانیہ ہے اور پھر یو ایس اے ہے اور فرانس ہے اور جرمنی ہے جو آج بھی ڈٹ کر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. البتہ یہ بات ہے جو آپ نے فرمائی ہے کہ یہ عالمی جو امن ہے اس کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے اور یہ یقیناً ثابت ہو سکتا ہے. تو یہ ممالک اپنے آپ کو ایک طرف تو امن کا علم بردار سمجھتے ہیں اور دوسری طرف دنیا کے جو ہے وہ لیڈرشپ کے بھی دعوے دار ہیں. مگر یہ ایک ہسٹری کا لیسن ہے, اٹس اے لیسن آف ہسٹری, کہ بڑے بڑے جو اندھیر نگریاں جب ہوتی ہیں تو وہ اسی طرح کی غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. فرسٹ ورلڈ وار بھی ایسے ہی شروع ہوئی تھی. انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار شروع کرنے کے لیے وہ فیصلے نہیں کیے تھے, انہوں نے دوسروں کو دبانے کے لیے وہ فیصلے کیے تھے اور اپنی دھاک بٹھانے کے لیے کیے تھے. سیکنڈ ورلڈ وار جب شروع وہ بھی ایسے ہوئی تھی. یہ بھی اب اپنی دھاک بٹھا رہے ہیں اور اسرائیل جس کو انہوں نے وہاں اپنا نمائندے کے طور پر بٹھائے ہوئے ہے اس کو ہر صورت اور ہر قیمت پر وہاں وہ غالب دیکھنا چاہتے ہیں. اب اللہ کا جو نظام ہے وہ ہو سکتا ہے اور یقینی طور پر ان کو نیچا دکھائے گا, اس میں ہو سکتا ہے کہ بڑی جنگ شروع ہو اور عالمی امن جو ہے وہ ان کی اس ہٹ درمی کی اور بدنیتی کی بھینٹ چڑھ جائے. حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلے 6-6.5 ماہ سے اسرائیل جو ہے اس کی جارحیت جو ہے وہ غزہ پہ جاری ہے, جیسے بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو حالیہ کشیدگی بڑھی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان, اس کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فلسطینی کاز کو اوورآل نقصان پہنچے گا؟ اور اگر یہ کشیدگی خدا نخواستہ بڑھتی ہے تو اس کے کیا ریپرکشنز ہوں؟ بڑا اچھا کویشچن ہے, کیونکہ ہمیں اس سارے معاملے کو ابھی ہم مائکروسکوپک لینس سے تو دیکھ رہے ہیں ابھی جو اسرائیل اور ایران کا معاملہ ہے, لیکن اگر ہم اس کو براڈر اینگل سے دیکھیں تو یہ کشیدگی یہاں تک کیوں پہنچی ہے. تو بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ٹارگٹ جو اس کا ٹارگٹ تھا حماس کو تباہ کرنے کا اور غزہ پر پراپر قبضے کا, وہ پورا نہیں ہو سکا. بے شک اس نے بچوں کو عورتوں پر ظلم کر کے تو کیا ہے, لیکن وہ بیسیکلی بنانے طور پہ وہ بری طرح شکست کھا رہا ہے اسرائیل وہاں پہ, کیونکہ ایک تو وہ حماس کا جو نیٹ ورک تھا غزہ میں وہ نہیں توڑ سکا, ان کا کوئی بڑا کمانڈر نہیں مار سکا. ہاں حماس کے سربراہ کے بچوں کو اس نے مار دیا, لیکن جو اس کا مین ٹارگٹ تھا کہ غزہ کو صاف کر دے وہ نہیں ہو سکا. بلکہ اس کا انٹرنیشنل امیج اس قدر خراب ہو چکا ہے کہ وہ اس کا پلان ہے کہ رفح پہ گراؤنڈ اٹیک کر کے اور وہ ان کو دھکیل کے وہ وہاں پر جو بھی فلسطینی رہ گئے ہیں ان کو یا تو مصر کی طرف دھکیل دیا جائے یا ان کو مار دیا جائے. وہ پلان بلکہ ان کا بیک برنر پہ چلا گیا. اور وہ اب کیا چاہتا ہے اسرائیل بھی, اور خاص طور پہ نیتن یاہو, کیونکہ نیتن یاہو پولیٹیکلی پچھلے کچھ عرصے سے بہت ویک ہے اور وہاں پر وہ جو سارے جنگی ماحول بنا ہوا ہے, انہوں نے جنگی کیبنٹ بھی بنائی ہوئی ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنا جو ان کا پولیٹیکل فیوچر جو بڑا امییننٹ ہے کہ وہ فارغ ہو رہے تھے, وہ اس کو بچانے کے لیے وہ پوری دنیا کو بلند کر رہے ہیں اور وہ نہ صرف خطے کو بلکہ پوری دنیا کو جنگ میں دھکیل رہے ہیں. اب اسرائیل نے کیا گین کی ہے, یعنی آپ کا کویشچن تو یہ تھا نا کہ فلسطین کا نقصان ہو سکتا ہے. اسرائیل نے اپنی طرف سے ایک تو اس کو وہ ایسکلیٹ کرنا چاہ رہا تھا معاملہ. ایک تو اس نے دنیا کو دکھانے کی یہ کوشش کی ہے سب کے بعد, دیکھیں جی ہم کتنے مظلوم ہیں, ایران ہم پر حملہ کر رہا ہے. ایک تو اس نے کہا کہ ہم ظالم نہیں مظلوم ہیں, یہ دنیا کو شو کرنے کی کوشش کی ہے. دوسرا اس کی کچھ امداد وغیرہ رکی ہوئی تھی, اس کا فوراً فیصلہ ہو گیا کہ امریکہ کی طرف سے وہ اور جو دیگر اس کے ذرائع امداد کے وہ ہو گئے ہیں. دوسرا اس نے اپنا جو ایئر ڈیفنس ہے اس کا ایک جیسے کہتے ہیں نا اس کا ایک اپنے اس کا ایک پریکٹیکل مظاہرہ کر کے دکھا دیا, کیونکہ جو اس کا ایرو ڈیفنس سسٹم ہے وہ کیونکہ بنا لانگ رینج کے لیے ہوتا, آئرن ڈوم تو شارٹ رینج کے لیے تھا, تو ایرو کو اس نے استعمال کیا. اور اس کی جرمنی سے بھی ڈسکشن چل رہی تھی اس حوالے سے, تو کیونکہ جرمنی کو بھی چاہیے رشیا سے خطرے کی وجہ سے, تو وہ بھی اس نے ڈسپلے کر دیا تاکہ وہ اپنا جو سسٹمز ہیں اس کو بھی بیچ سکے. اب امریکہ میں الیکشن آنے والے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں, امریکہ اور یورپ نہیں چاہتا کہ زیادہ اسکلیشن ہو. لیکن جیسے بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ورلڈ وارز کیسے شروع ہوئی ہیں چھوٹے چھوٹے واقعات سے, اس کے پیچھے بھی ہم جانتے ہیں کہ پہلی یہ جو پروٹوکولز آف زائن آئے اور ان زائنسٹ نے جب فیصلہ کیا کہ ہم نے اسرائیل بنانا ہے, تو پہلی انہوں نے جنگ عظیم اس لیے کرائی کہ مسلمانوں کی خلافت کو توڑنا ہے. دوسری انہوں نے جنگ عظیم اس لیے کرائی کہ ہم نے اسرائیل کو باقاعدہ اسٹیبلش کرنا ہے. اب جو ان کا مقصد ہوگا نا ورلڈ وار کا وہ بیسیکلی ہوگا جو ساری پاور ہے نا یورپ کی
اور امریکہ کی وہ اپنے پاس یعنی اس پہ قابض ہو جائے، اور جو دنیا کا سینٹر واشنگٹن یا یورپ ہے اس سے وہ تل اویو یا جیروزلم آ جائے، اور وہ ایسکیلیشن چاہ رہے ہیں بڑا واضح طور پہ، اور ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس معاملے کو زیادہ سے زیادہ ایسکیلیٹ کریں۔ انہوں نے جو بلکہ جنگی کیبنٹ بنائی ہوئی ہے اس میں 5 جو اس کے ممبر ہیں، اس میں بھی 2 جرنیل ہیں اور وہ بڑے ہاکش قسم کے ہیں، بلکہ ان جب جنگی کیبنٹ کی پہلی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے تو مشورہ یہ دیا تھا کہ آپ فوری طور پر ریٹیلیٹ کر کے ایران پہ اٹیک کریں، کیونکہ ابھی بھی کافی چانس ہے کہ کیا ممکن ان کا فیصلہ ہے اسرائیل کی کابینہ بھی جو ہے وہ منقسم ہو چکی ہے نا، بالکل وہ ایک جنگ کے ماحول میں چلے گئے ہیں۔ جنگی کیبنٹ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اب وہ وار کے لیے تیار ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح کھینچ کے لے آئیں امریکہ کو بھی، یورپ کو بھی اور دنیا کو وار میں، تاکہ ان کا جو خواب ہے گریٹر اسرائیل کا اور دنیا پہ ہیجمنی کا وہ قائم ہو سکے۔ اس میں ظاہر ہے جو باقی ڈسکشن پہلے بھی یہاں پہ ہوتی رہی ہے، ہیکل سلمانی کی تعمیر اور ریڈ ہائفر وغیرہ، وہ بھی ساری چیزیں اسی کے ساتھ تھی ہیں، تو وہ اس کا جو ایک عالمی حکومت کا جو خواب ہے وہ اس کو اس طرح سے کرنا چاہ رہا ہے، اور تھرڈ ورلڈ وار کی طرف وہ دنیا کو دھکیل رہا ہے، اور یعنی خطرات ہیں تھرڈ ورلڈ وار کے۔ بالکل وہ ایسکیلیشن تو بڑے واضح طور پر جیسے میں نے آپ کو کہنا چاہ رہا ہے، لیکن اس وقت امریکہ اور یورپ تھوڑے کترا رہے ہیں کہ یہ جو ایک یہی لوگ اتنی ایک باولا ہوا ہے، تو ایک جیسے اس طرح باولا ہوا ہے، ہم بالکل اس کے پیچھے لگ کے اپنے آپ کو تباہ نہ کر لیں۔ دیکھیں یورپ کا کتنا مفاد تھا کہ رشیا کو کسی طرح روکا جائے یوکرین سے، کیونکہ یورپ بالکل پھر یورپ اور رشیا کا اور یورپ کا فاصلہ آلموسٹ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جس طرف سے یوکرین پہ وہ قابض ہو رہا ہے اور نیٹو ممالک کے بالکل پاس آ جاتا ہے، تو اب یوکرین کی طرف سے ساری توجہ ہٹ گئی ہے اور رشیا چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو اس موقع پہ میں ایڈ کرتا چلوں، پاکستان کے پاس بھی بہت گولڈن چانس تھا، اور لیکن انفارچونیٹلی ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے کہ ہم خطے کے حالات کو سمجھیں۔ رشیا اور چائنا کی فائٹ دیکھیں، ہم ابھی بھی ہمارے جو وزیر خزانہ ہے وہ امریکہ میں بیٹھ کے امداد کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف خطے کے علاج یہ ہیں کہ آپ اگر اس وقت، میں مثال کے طور پر آپ کسی بھی اکانومی سے پوچھ لیں، پاکستان اگر صرف ایران سے اگر اپنی جو ٹریڈ اوپن کر لے اور گیس پائپ لائن والا معاملہ کر لے تو ہمارے آدھے سے زیادہ جو معاشی مسائل ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ IMF کا تو معاملہ شاید فوراً ہی ختم ہو جائے اگر ہم ان سے گیس اور یہ تیل وغیرہ لینا شروع کر دیں، تو کئی ارب ڈالر کی تو بچت ہماری اسی سے ہو جائے، لیکن صرف جیو پولیٹیکل پریشرز ہیں اس کی وجہ سے ہم مجبور ہیں ہاتھ پھیلانے کے لیے۔ ذوالفقار صاحب، ایران نے جب یہ ڈرونز اور میزائل اٹیک کیا ہے اسرائیل پہ، تو اس کے بعد ایران نے جو ہے آپریشن ختم کرنے، جبکہ اسرائیل نے جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا، اور دونوں طرف سے اب تو بڑے تند و تیز قسم کے جو ہے وہ بیانات آ رہے ہیں۔ اسرائیل کہہ رہا ہے جی کہ ہم تو دوبارہ اٹیک کریں گے اور ہم جو بالکل وہ جو ہے ٹالریٹ نہیں کریں گے، اور اسی طرح ایران بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو اب اگر کسی نے کیا تو ہمارے حوصلے جو ہے وہ جواب دے چکے ہیں، اور ہم تو اب فیصلہ کن جو ہے وہ وار کریں گے۔ تو یعنی یہ اسکلیشن جو ہے وہ چل رہی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا ان حالات میں جو حالیہ جو کشیدگی ہے، یہ ایک علاقائی ایک جنگ تھی، کیا خدا نہ خواستہ یہ کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ تو ثابت نہیں ہوگی؟ جی وسیم صاحب، جیسا کہ حسن صاحب نے اور بریگیڈیئر صاحب نے بھی ابھی تذکرہ کیا کہ جنگ کے سائے تو بہرحال منڈلا رہے ہیں، اور ایران نے تو آپریشن ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن اسرائیل کی کیبنٹ میں ہوکس زیادہ ہیں اور وہ جنگی کیبنٹ ہے، اور انہی کا پلڑا بھاری ہے، اگرچہ وہاں دوسری آوازیں بھی ہیں لیکن پلڑا انہی کا بھاری ہے۔ تو وہ جنگ میں کھینچیں گے کس کو؟ امریکہ کو بنیادی طور پہ، اور پھر مغربی یورپ یعنی برطانیہ، فرانس، جرمنی تو آپ کو ہمارے ناظرین کے بھی علم میں ہوگا کہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ساؤتھ افریقہ کا کیس تھا اس میں نکراگوا بھی فریق بنا ہوا ہے، جرمنی کو فریق بنایا ہے، اور جرمنی نے اسرائیل کے حق میں دلائل دیے ہیں، کوئی جینوسائیڈ وینوسائیڈ نہیں ہو رہا، سب ٹھیک چل رہا ہے، تو وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ ایران نے، ان کے صدر رئیسی نے، اچھا ایک بات تو یہ کہ جو ابھی ایران نے ڈسپلے کیا ہے یعنی کہ ریٹیلیٹ کیا ہے، تو انہوں نے اپنا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہم 23 مارچ کو ملٹری پریڈ کرتے ہیں، انہوں نے اپنی ایک ملٹری پریڈ بھی کر دی ہے۔ انہوں نے پریکٹیکلی دکھا دیا ہے کہ آن دا گراؤنڈ ہم اس وقت کس قسم کی اہلیت رکھتے ہیں، کہ ہم ڈرونز کو، جو کہ بڑے سلو موونگ ڈرونز ہیں، اگر ڈرون کی سپیڈ کے حوالے سے دیکھیں بتائی گئی ہے وہ تو بہت ہی سلو موونگ ہے۔ آج کل کے جو ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ایئر کرافٹس کو دیکھیں، ڈرونز کو دیکھیں، اس کے حوالے سے بہت سلو ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں بھیج کر انگیج کیا ان کے ڈیفنس سسٹمز کو، اور پھر اس کے آڑ میں اپنے کروز میزائل بھی بھیجے، بیلسٹک میزائل بھی بھیجے۔ یہ اس کو اس طرح سمجھیں، جب 2019 کے فروری میں انڈیا نے بالا کوٹ میں ایک اپنا پے لوڈ گرایا تھا،
تو ایسا نہیں تھا کہ وہ پیلوڈ گرایا اس نے اور اس سے غلطی ہو گئی اور غلط جگہ پہ گرا دیا, وہ سوچ سمجھ کے ہی گرایا تھا ایسی جگہ جو خالی ہو. پاکستان نے بھی جب جواب دیا تو ان کے جو ایئر کرافٹ سے ان کو اپنی سرزمین میں کھینچ کر لا کر اور پھر ان کو سوچ سمجھ کے مارا کہ پائلٹ بھی نہ مرے, ایئر کرافٹ بھی گر جائے, ہماری جو ایک دھاک ہوتی ہے وہ بھی بیٹھ جائے, اور ساتھ ان کے اہم جو انسٹالیشنز انڈیا کو ان کو مارک کر کے ٹارگٹ کر کے یہ بھی بتا دیا کہ یہ ہمارے یعنی ریڈار میں ہیں, ہمارے نشانے پر ہیں, ہم کسی وقت بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں. تو بہرحال اسرائیل تو یہ چاہتا ہے, اور اگر ہم احادیث کو دیکھیں تو وہ الملحمۃ الکبریٰ اور الملحمۃ العظمیٰ جن کا تذکرہ ہے وہ بنیادی طور پہ بائبل میں بھی اس کا نام تذکرہ ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ میں دیکھیں جو آرمیگیڈون کے نام سے. تو وہ اس کا آغاز کچھ لوگوں کی رائے تو یہ ہے کہ 9/11 سے ہی ہو گیا ہوا ہے. بیٹلز شروع ہو گئی ہوئی ہیں, وار دیر تک چلے گی, وار تو خیر لمبی چلتی ہے, اس میں مختلف مراحل آتے ہیں. تو الٹیمیٹلی اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ وہ مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, کہ وہ اپنا مکر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہی سب سے بہتر ہوتی ہے. تو وہ جیسا بھی کرتے رہیں, جو بھی معاملہ کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں وہ ہو کر رہنے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے بحیثیت پاکستانی اور پھر بحیثیت مسلم امہ کے ایک نمائندے کے طور پہ کہ ہم اس میں کیا رول پلے کریں, کہاں کھڑے ہیں, آر وی آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری اور دا رانگ سائڈ آف ہسٹری. یہ مستقبل دکھاتا ہے. اور ایک اور انگریزی کا مقولہ ہے بڑا معروف ہے کہ فول می ونس شیم آن یو, فول می ٹوائس شیم آن می. تو اگر دوسری دفعہ بھی ہم ہی دھوکہ کھائیں گے تو پھر یہ ہمارا ہی کوتاہی ہے, ہماری کمی ہے. برگیڈ صاحب, اسرائیلی میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق کہ ایران نے جو حملہ کیا ہے, چاہے وہ ڈرونز ہوں یا میزائلز ہوں, اس کو روکنے کے لیے اسرائیل کو $1.35 کروڑ جو ہے وہ خرچ کرنے پڑے. آپ یہ فرمائیں کہ کوئی بھی ملک, چاہے وہ اسرائیل ہو اور اس کو پوری عالم کفر کی جو ہے وہ پوری سپورٹ ہو, مالی بھی اور سارے اعتبار سے, جو 6-6.5 ماہ سے جنگ میں ملوث ہے, کیا اس کے لیے اتنی بڑی رقم جو ہے وہ ایک معاشی دھچکا نہیں ہے, اور کیا اس کو یہ چھوٹا نقصان ہے جو ایران نے پہنچا دیا؟ دیکھیے, جنگ کوئی کھیل نہیں ہے. جی بے شک. اور اگر یہ ہے بھی تو یہ بہت مہنگا کھیل ہے. جی. تو اسرائیل کو جن جنگوں کی جو عادت ہے یا جن جنگوں کا تجربہ ہے وہ تقریباً یہی ہے کہ ایبسولوٹ سپریمیسی, جنگ میں مکمل اسرائیل ہمیشہ ون ون سچویشن میں رہا ہے, جنگ میں مکمل فتح جی کی اسرائیل کو عادت پڑی ہوئی ہے. ان کو منہ کی کھانی نہیں پڑی ابھی بھی. حماس کا جو ایکشن تھا 7 اکتوبر 2023 کا, وہ بھی اسرائیل کے لیے اس لیے حیران کن تھا اور ناقابل برداشت تھا کہ ان کے سامنے کوئی اٹھا ہے اور بولا ہے. ابھی جو ایران نے کیا ہے یہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہو گیا. تو جو انہوں نے یہ فگرز نکلے ہیں کہ اتنا خرچ ہوا, یقیناً یہ اسرائیل میڈیا سے ہی آیا ہے, اور اگر اتنا نہیں ہو تو اس کے لگ بھگ ہی ہوگا. اسرائیل کی ایک نیشنل پالیسی ہے, جو ان کی نیشنل پالیسی کا ایک ایلیمنٹ ہے کہ وہ اپنی فل نیوز نہیں باہر نکلنے دیتے. اسی طرح حماس کے اگینسٹ جو ان کی وار ہے, اس میں بھی ان کی کیجولٹیز جو ہیں وہ اکوپمنٹ کی ہوں, ٹینکس کی ہوں, ان کی جو ہے وہ پرسنل کی کیجولٹیز ہوں, وہ جو میڈیا کو 7 اکتوبر والے دن جو تھی وہ تو آ گئی تھی, اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ نہیں میڈیا کو شیئر نہیں کی ہیں اس انداز میں جس انداز میں ہو رہی ہیں. وہ ہیبیچولی جو اسرائیل کا ہے وہ بہت کنٹرولڈ میڈیا انفارمیشن دیتے ہیں. تو اگر ان کا یہ فگرز آئے ہیں تو ظاہر ہے ان کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے دفاع کا اور ایرو ڈیفنس سسٹم ہے وہ کوئی سستے معاملات نہیں ہیں اور بہت مہنگے معاملات ہیں. اور یہ تو صرف ان کا خرچہ ہوا. اب امریکہ اپنا خرچہ شامل کرے جو انہوں نے کیا ہے ایرانین ڈرونز کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے اور میزائلز کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے, برطانیہ کرے اور فرانس کرے اور جارڈن کرے, تو پھر ٹوٹل خرچہ نکلے گا. جنگ کا خرچہ کوئی آسان نہیں ہے. اسی طرح ایران کا بھی بہت خرچہ ہوا ہے, لیکن ایران نے بہت بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا ہے اور اس سے ان کو فل سٹاپ شاید نہ لگا ہو لیکن سٹاپ لگ گیا ہے. اور اسرائیل اتنا چڑھ نہیں دوڑے گا اب ایران کے اوپر, اس لیے کہ بہت کچھ سوچے گا. اور اس کے اپنے ساتھیوں نے ان سے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. امریکہ نے پہلی دفعہ ایسا بیان دیا. پہلے انہوں نے بیان دیا تھا بیچارے مسکین فلسطینیوں کے خلاف, آ کے کھڑے ہو گئے تھے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, ہمارے تمام جو ہے وہ ڈیفنس وہ بھی آپ کے ساتھ ہے. اب ایران جب سامنے نظر آیا ہے,
حالانکہ ایران بھی کوئی ظاہر سپر پاور تو آج کی نہیں ہے، مگر کم از کم وہ کھڑا ہوا ہے. تو اسی امریکہ نے بیان دیا کہ جناب ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں مگر ہم ساتھ ہو کے لڑیں گے نہیں، امداد دے دیں گے جو ہوئی. یہ اتنا فرق پڑ گیا. یہ ایک دنیا کی آج جو آپ اپنے آپ کو ایبسلیوٹ سپر پاور کہتی ہے، اس کے بھی موقف میں اتنی تبدیلی راتوں رات آ گئی ہے. اور اسی طرح نہ فرانس اپنے فوجی بھیجے گا لڑنے کے لیے، نہ انشاءاللہ برطانیہ بھیجے گا، اور نہ ہی یہ جرمنی بھیجے گا جو سمجھتا ہے کہ وہاں جینوسائیڈ نہیں ہو رہا، اپنا ایک فوجی نہیں مروانے کو تیار ہوں گے. اسلام نے اس لیے جہاد کا حکم دیا ہوا ہے کہ باہر نکلو تم، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں کفار کو رسوا کرے گا. تو اگر ایران اپنی بات پہ ڈٹا رہا اور فلسطینیوں کے حق میں کھڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ایران کے ہاتھوں سے ان کو رسوا کرے گا اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے انشاءاللہ. حسن صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی صاحب جو ہیں وہ 22 اپریل کو آفیشیل دورے پہ پاکستان تشریف لائے اور اسرائیل کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے بعد ایرانی صدر کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تاریخی موقع پہ پاکستان اور ایران کا کوئی مشترکہ موقف اسرائیل کے خلاف آ سکتا ہے؟ جی بالکل. یہ اگر تو ایرانی صدر واقعی اپنے جو اسکیجول دورے کے آتے ہیں، کیونکہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں دیر از اے چانس کہ ان کا جو دورہ ہے شاید نہ ہو سکے، کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ بھی ایک طرح کے جنگی حالات ہیں، کیونکہ اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے اور پھر ایران نے کہا ہے ہم اس سے بڑھ کر بدلہ لیں گے. تو ان حالات میں اگر وہ آتے ہیں، خاص طور پہ کیونکہ پاکستان نے کوئی واضح پوزیشن ایران کے حق میں نہیں لی، اور پھر بھی اگر ایرانی صدر یہاں پہ آتے ہیں تو ظاہر، اور پھر پاکستان اپنا اسی طرح کا سٹینس رکھتا ہے تو وہ ایک طرح کی سبکی ہوگی ایرانی صدر کے لیے. اس لیے میرا خیال ہے ان کے جو ڈپلومیٹس ہیں یا ان کا فارن آفس ہے ایران کا، وہ ضرور کہے گا کہ آپ پہلے پاکستان سے مطالبہ کریں کہ ایک تو وہ ہمارے ساتھ معاہدے جو ہیں وہ ایک تو وہ معاہدہ کرے گا اور اس کی لاج رکھے گا، کیونکہ پہلے بھی گیس پائپ لائن کا معاہدہ ہوا تھا لیکن وہ کنٹینیو نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی. اور دوسرا ہمارا جو اس وقت اسرائیل سے تنازع ہے اس کے حوالے سے بھی پاکستان کی سٹانس لے، کیونکہ اگر وہ یہاں پہ آتے ہیں اور پاکستان کو سٹانس نہیں لیتا تو ظاہر ہے ایرانی صدر کے لیے اتنا اچھا نیک شگون نہیں ہوگا. ہاں جہاں تک اگر وہ آتے ہیں، اور یہ ایک پھر بہت بڑا ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہوگا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان جس دن یوکرین پہ حملہ ہوا تھا اس دن وہ رشیا چلے گئے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکی میڈیا وغیرہ میں بڑا شور مچا کہ پاکستانی وزیر اعظم اس دن کیوں گئے، اور بعض امریکی مبصرین نے کہا کہ شاید ان کی حکومت ہٹانے کی بھی یہ وجہ تھی. ان کا یہ خیال تھا، یعنی وہ یہ وجہ ہو یا نہ ہو، لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو بڑا نیگیٹو لیا. اگر ایرانی صدر پاکستان اس دن یعنی 22 اپریل کو آتے ہیں اور کوئی پاکستان تھوڑا سا، کیونکہ بے شک پاکستان بیان کوئی زیادہ نہ بھی دے، لیکن اگر وزیر اعظم یا صدر کے ساتھ ان کی کوئی پریس کانفرنس بھی ہو جائے تو وہ سمبولکلی ایک بہت بڑا انٹرنیشنل ایونٹ بن جائے گا کہ پاکستان ایران کے ساتھ اس موقع پہ کھڑا ہے. اور ظاہر ہے جب وہ ایرانی صدر جب کسی ملک کا سربراہ آتا ہے تو ویسے نہیں آتا، خاص طور پہ کوئی اگر ہمسایہ ممالک ہوں جن کے ایشوز بھی چل رہے ہوں. تو ایک تو پاکستان کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو کہے کہ ہم اسرائیل والے معاملے پہ ہمارے جو بھی آپس میں اختلافات ہوں، لیکن اسرائیل والے معاملے میں نہ صرف ہم ساتھ ہیں بلکہ خاص طور پہ وہ ملک جنہوں نے سٹانس لیا اسرائیل کے خلاف، چاہے وہ ملیشیا ہو یا ٹرکی ہو، ہم سب مل کے ایک مشترکہ لائحہ عمل بناتے ہیں. ایک تو پاکستان کو اس طرف جانا چاہیے کہ پاکستان ایک مشترکہ فورم کی بات کرے. لیکن اب دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایران کے صدر آ رہے ہیں تو دوسری طرف سعودی انویسٹمنٹس کی بات بہت ہونی شروع ہو گئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے پرپوزل بھیجا ہے کہ تقریباً 35 ارب ڈالر کی یا 36 ارب ڈالر کا پاکستان نے پرپوزل بھیجا کہ آپ ہمیں زراعت میں اور آئل اینڈ گیس میں اس میں انویسٹمنٹس کریں. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، ڈپلومیسی بھی ملک کرتے ہیں ایسے کہ آپ کو اگر اے بلاک کی طرف سے آفر ہو رہی ہے، آپ پھر دوسرے بلاک کو کہتے ہیں بھائی مجھے تو یہاں سے یہ آفر ہے، آپ مجھے کیا آفر کرتے ہیں. تو دوسری طرف یہ پیرالل چل رہا ہے. لیکن بہرحال جو بھی ہے، کیونکہ اے بلاک اور بی بلاک جس کو آپ فرما رہے ہیں وہ دونوں آپس میں بھی تو مل رہے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے وہ ایران اور سعودی عرب بھی تو آپس میں بتا رہا ہوں وہ جو ڈوری ہے نا ایران اور سعودی عرب کی، وہ چائنا نے ایسے پکڑی ہوئی ہے، وہ چائنا نے جوڑا، کیونکہ چائنا کے مفادات مشترکہ ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کو اگر وہ آتے ہیں بہت اچھی بات ہے وہ آئیں، اور پاکستان کے جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان اگر ان کے ساتھ اپنے معاشی تعاون کو بڑھاتا ہے تو پاکستان کے آدھے مسئلے حل ہو جائیں گے. کیونکہ چائنا کے بہت، کیونکہ بلکہ جب میں نے جو ملکوں کے نام لیے تھے ترکی اور ملیشیا کے، افغانستان کا نام ہی لینا بھول گیا، افغانستان کو بھی اس میں شامل کریں کہ افغانستان بھی اس مشترکہ لائحہ عمل میں آئے. اور اگر آپ دیکھیں پاکستان کے، ایران کے، چین کے، روس کے جو معاشی
اور جیو پولیٹیکل مفادات ہیں وہ اب آپس میں جڑ گئے ہوئے ہیں. اب پاکستان کے لیے اس سے بہتر گولڈن چانس نہیں ہو سکتا کہ پاکستان اب جو امریکہ کی گود میں پچھلے 70 سال سے ہے, 1950 سے ہے, وہ نکلے. اس سے بڑا چانس پاکستان کے لیے نہیں ہے. اور اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم عرب ممالک سے کوئی دشمنی لے لیں یا امریکہ سے کوئی دشمنی لے لیں. ہم پاکستان بڑے طریقے سے چلے, اور فارن پالیسی ہر ملک کی ہوتی ہے, ہمارا حق ہے کہ ہم کسی سے تعاون کریں, کوئی ہمیں ڈکٹیٹ نہ کرے. کیونکہ ابھی یہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے یورپ کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی کہ ہم ایران پہ مزید پابندیاں لگائیں گے, اور پاکستان پہ پریشر آئے گا کہ آپ نے گیس پائپ لائن والا معاہدہ جو ہے وہ آپ نے اس کو آگے نہیں بڑھانا, اکنامک ٹرمز نہیں بڑھانے, لیکن پاکستان کو اس کو خاتمے نہیں لانا چاہیے. ایک چھوٹی سی بات کہ انڈیا جو اتحادی ہے نیٹو کا بھی اور امریکہ کا بھی, اس کی بڑی زبردست ٹریڈ ہے ایران سے. اس ایران سے آئل بھی لیتا ہے, یوریا بھی لیتا ہے, لیکن اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا. کیوں؟ کیونکہ وہ انٹرنلی بھی اسٹرانگ ہے, اور دوسرا اس کی بات سنی جاتی ہے, وہ کسی چیز سے موقف لیتا ہے. ہم بھی اگر اپنا اسٹرانگ موقف رکھیں اور اچھی ڈپلومیسی کریں تو ہم بیک وقت مغربی ممالک سے تعلقات رکھ سکتے ہیں اور ایران سے بھی رکھ سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی انشاءاللہ ہوگا, کیونکہ پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود پاکستان نے رشیا سے تیل کی ٹریڈ کا معاہدہ کیا اور تیل لیا بھی. اسی طرح ایران کے ساتھ بھی انشاءاللہ پاک ایران گیس پائپ لائن کا معاہدہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہوگا, اور اسی اس میں ایکسپیکٹڈ ہے, اسی ایرانی صدر کے دورے کے دوران ہی انشاءاللہ. برگیڈیئر صاحب, پروگرام کے بالکل آخر میں آپ یہ فرمائیں کہ اس ساری صورتحال میں حکومت پاکستان کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ وہ ایک ایسا سٹانس لے جو بحیثیت پاکستان, جو ایک امت مسلمہ کا ایک اہم ملک ہے, اور بحیثیت امت مسلمہ ایک باوقار سٹانس آپ کی نظر میں کیا ہے جو حکومت پاکستان کو آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ ہر حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ جو بھی پالیسیز بناتی ہے وہ اپنے عوام کی توقعات اور خواہشات کے مطابق بنائے. بے شک. دوسرا یہ ہے کہ جو فیصلے بھی کرے وہ اصولوں پر مبنی کرے. بالکل ٹھیک. پاکستان جو ایک مملکت ہے یہ ایک نظریاتی مملکت ہے. ہماری حکومت پر 2 فرائض عائد ہوتے ہیں. نمبر 1 کہ نظریہ پاکستان کی حفاظت کرے, اور نظریہ پاکستان سے اپنی پالیسی میکنگ میں نہ صرف جو ہے وہ ہدایت حاصل کرے بلکہ نظریہ پاکستان سے اسٹرینگتھ حاصل کرے. نظریہ پاکستان کوئی ایسے کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے, بہت اسٹرانگ نظریہ ہے. اس کے اندر ہر طرح کی طاقت اور قوت ہے. اس کے پیچھے قرآن ہے, اس کے پیچھے اللہ اور رسول کی جو منشا ہے اور اللہ رسول کا حکم ہے, اس کے تحت یہ مملکت پاکستان وجود میں آئی. جب تک ہم اپنے نظریے سے ہدایت بھی حاصل کرتے رہیں اور اس سے قوت بھی حاصل کرتے رہیں, اسٹرینتھ, تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. یہی قائد اعظم کا نظریہ تھا کہ یہ نظریہ پاکستان انہوں نے ہی ترتیب دیا تھا, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اسی سے ہی ہدایت حاصل کریں گے, اور اسی نظریے کے مطابق انہوں نے اس مملکت کو آگے لے کر کے چلنا تھا. ایک بات. دوسری, اس وقت پاکستانی قوم کے نظریات کیا ہیں, اگر حکومت اس کو ہی نظر انداز کر دیتی ہے پھر حکومت از ناٹ ورتھ دا نیم. ان کا پھر وہ اپنے فرائض سے کوتاہی کر رہی ہے. اس وقت فلسطین کی صورتحال میں اور کشمیر کے معاملے میں پاکستانی قوم کا کیا نظریہ ہے؟ وہ وہی نظریہ ہے جو نظریہ پاکستان ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے ہمیں اپنے فیصلے کرنے چاہیے, اور فلسطینی مسلمانوں کے دفاع کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا چاہیے. 2 ٹوک بات یہ ہے, یہی قرآن کا حکم ہے, اور یہی ہماری قومی جو ہے وہ سوچ بھی اس وقت یہی ہے. اگر ہماری حکومت اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتی تو وہ فیصلہ غلط ہوگا. ہمارے لیے ایک تاریخی موقع آ گیا ہے کہ ایران کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں. ایران نے جب اسرائیل کے ساتھ فلسطین کے معاملے میں ان کو دھمکی بھی دی, ان کو منع بھی کیا, روکا بھی, آخرکار یہ ان کے ساتھ جو ہے لڑائی بھی اب مول لے لی ہے. انہوں نے پاکستان سے پوچھ کر نہیں کیا, ورنہ اس کا تذکرہ کہیں آ جاتا. انہوں نے اکیلے ہی اس راستے کو انتخاب کیا ہے. اب اگر وہ آ رہے ہیں, ہمیں ان کے پریزیڈنٹ کو نہ صرف ویلکم کرنا چاہیے بلکہ ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو جانا چاہیے. اس موقع پہ اس کا ساتھ دینا چاہیے. یہ ایک تاریخی موقع ہے پاکستان کے لیے اپنا مقام دنیا کے ممالک میں اور خصوصاً اسلامی ممالک میں بلند کرنے کا اور اپنا مقام حاصل کرنے کا. پاکستان ایک سپر پاور ہے بائی دا وے. ہم اس کو کیوں نہیں یاد کہ مانتے کہ پاکستان, ہم اس کا احساس کرنا چاہیے کہ پاکستان اسلامی دنیا کی سپر پاور ہے. پاکستان کے پاس اسلامی دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے. پاکستان کی فوج کی پوری دنیا میں شہرت ہے کہ یہ ایک پروفیشنل آرمی ہے, اور ٹریننگ کے لحاظ سے یہ ٹاپ کی آرمیز میں تصور کی جاتی ہے. پاکستان اسلامی دنیا کی اگر واحد نہیں تو سب سے بڑی میزائل پاور ہے,
اور اٹامک پاور تو ہے ہی، تو ہمیں کس بات سے ڈر ہے؟ ساری اسلامی دنیا ہم اس عرب ملکوں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ وہ تو بلکہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ جو سب سے اسٹرانگ اسلامی ملک ہے وہ کوئی قدم اٹھائے، تو پھر سارے ملک اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور پاکستان کبھی ہزیمت کا شکار نہیں ہوگا اگر اپنے نظریے کے مطابق فیصلہ کرے، اور اگر اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرے، اور ان شارٹ ورڈز اسرائیل کو ڈٹ کے میدان میں چیلنج کرے جیسے ایران نے چیلنج، اس سے بھی زیادہ چیلنج پاکستان کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاکستان کو کبھی ہزیمت سے دوچار نہیں کرے گی، اور انشاءاللہ پاکستان دنیا میں بھی مقام حاصل کرے گا، اور آخرت میں بھی من حیث القوم ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ہم سے بڑا منافق پھر کون ہے؟ اور منافقین تو کفار سے بھی نیچے ہوں گے جہنم میں۔ ہمیں کیا جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ ہمیں اس بات کو ضرور سوچنا چاہیے من حیث القوم۔ بریگیڈیئر جاوید احمد صاحب، ڈاکٹر حسن صدیق صاحب، جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔